اسے رات جاگنے کے لیے دن کو 8 گھنٹے کی نیند پوری کرنا ہوتی تھی، اس لیے رضائی اوڑھ کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ شام کو مغرب سے کچھ پہلے اس کی ملاقات ریلوے اسٹیشن کی عمارت کے سامنے کالو سے ہوئی۔ ڈوبتے ہوئے سورج کی نارنجی کرنیں چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن کی عمارت کا محاصرہ کر رہی تھیں۔ ریلوے اسٹیشن کی عمارت کے سامنے بنے ہوئے پلیٹ فارم پر لگے ہوئے درخت کے نیچے لکڑی کا بینچ رکھا ہوا تھا۔ گھمن اور کالو اس بینچ پر بیٹھ گئے۔ گھمن نے جیب میں سے بیڑی نکالی اور ایک کالو کو تھمانے کے بعد ماچس سے انہیں سلگانے لگا۔ دور آسمان پر مرغابیوں کا جھنڈ قریب واقع جھیل کا رخ کر رہا تھا۔ بیڑی سلگانے کے بعد اس نے کالو سے اپنی نوکری کے متعلق دریافت کیا تو کالو بیڑی کا لمبا کش لگاتے ہوئے بولا، میں نے اسٹیشن ماسٹر سے تیرے متعلق بات چیت کی ہے، وہ تجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہے۔ کہتا ہے کہ اس کی ریلوے کے بڑے افسروں کے ساتھ دوستی جاری ہے، وہ انہیں کہہ کر تیری نوکری کی تبدیلی کے آرڈر نکال لے گا، تیری تنخواہ میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور کام بھی تجھے زیادہ نہیں کرنا پڑے گا۔ گھمن کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھرنے لگے۔ اس نے بے چین لہجے میں پوچھا، تیرے اندازے کے مطابق کب تک کام ہو جائے گا؟ دیکھ یار، اب مجھ سے رات کے وقت ڈیوٹی نہیں دی جاتی، جتنا جلدی ممکن ہو جائے میرے لیے بہتر ہوگا۔ کالو مسکراتے ہوئے بولا، وہ پرسوں ریلوے ہیڈ کوارٹر جا رہا ہے، 2 دن کا کام ہے، تیسرے دن آتے ہوئے اپنے ساتھ تیری تبدیلی کے آرڈر بھی لیتا آئے گا، تجھے 3-4 دن تو انتظار کرنا ہی ہوگا۔ گھمن نے انکساری کے ساتھ سر اس بات میں ہلا دیا اور جانے کے لیے اٹھنے لگا۔ کالو نے ہاتھ بڑھا کر اسے دوبارہ بینچ پر بٹھا لیا اور پھر دھیمے انداز میں بولا، وہ اس کام کے لیے کسی بھی صورت میں راضی نہیں ہو رہا تھا، ایسے کاموں کے لیے تو لوگ اس کے پاس روپوں کی گٹھیاں لے کر آتے ہیں، وہ تب بھی ان کا کام نہیں کرتا۔ تیرے کام کے لیے تو وہ بغیر پیسہ کے لیے بھی راضی ہو گیا، لیکن بدلے میں اسے رجی کی ایک رات چاہیے۔ گھمن کے چہرے پر سوچ کے تاثرات ابھرے اور وہ پریشان لہجے میں بولا، آج وہ رجی کی رفاقت چاہتا ہے، کل کو میری تبدیلی کے آرڈر نکلوانے کے لیے ہیڈ کوارٹر کا کوئی اور افسر متمنی ہوگا، تو مجھے یہ بتا یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ کالو نے اس دفعہ کھل کر ہنستے ہوئے کہا، شہر والوں کے پاس بھڑکیلے کپڑوں والی زنانیوں کی کمی نہیں ہے، تیری رجی کو تو وہ گھاس بھی نہ ڈالیں، پھر کام تو سب اسٹیشن ماسٹر نے ہی کرنا ہے، اس لیے اسے خوش کرنا نہایت ضروری ہے۔ اچھی طرح سوچ لے، تیرے پاس رات 10 بجے تک کا وقت ہے، اگر دل مانتا ہے تو رجی کو بنا سنوا کر اسٹیشن ماسٹر کے مکان پر پہنچا دینا، وہ پرسوں شہر جا رہا ہے، اور دیکھ اس کے ساتھ فضول کی بات چیت کرنے کی کوشش نہ کرنا، وہ غصے کا بہت تیز ہے۔ گھمن نے بیڑی کو زمین پر پھینک کر پاؤں سے مسلا اور اٹھ کر اپنے کوارٹر میں چلا آیا۔ اسے کالو کی نیت میں فتور محسوس ہونے لگا تھا، وہ اس کے کام میں سنجیدہ نہیں تھا، ایسے ہی ٹال مٹول کر رہا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس نے اسٹیشن ماسٹر کو رجی کے ساتھ رات بتانے کا کہہ کر خوب رقم ہتھیائی ہو، اس صورت میں گھمن کا کام ہونا ممکن نہیں تھا۔ بہرحال گھر پہنچنے کے بعد اس نے کھانا کھایا اور رات کو اسٹیشن ماسٹر سے تفصیلی بات چیت کا ارادہ کر کے ریلوے پھاٹک پر چلا آیا۔ اجلت کے عالم میں پھاٹک کھولا اور ٹریفک رواں دواں ہونے کے بعد کمرے کو تالا لگا کر کوارٹر کی طرف چلا آیا۔ رجی حسب معمول رضائی میں گھسی ہوئی آرام کر رہی تھی۔ گھمن نے غصیلے لہجے میں اس سے تیار ہونے کے لیے کہا تو وہ سرد لہجے میں بولی، میں نے تجھے صبح بھی خبردار کیا تھا کہ وہ نادیدہ ہمدرد لوگ اسے پسند نہیں کرتے، اگر تو نہیں مانے گا تو وہ تجھے سمجھانے کے لیے آئیں گے۔ گھمن نے بے دردی کے ساتھ اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا، پھر تلخ لہجے میں بولا، تیری ماں کو سمجھانے کے لیے تو کوئی نہیں آیا تھا، کیا اس نے میرے ساتھ ناانصافی نہیں کی؟ چل زیادہ ٹٹر نہ کر اور خاموشی کے ساتھ تیار ہو جا، اسٹیشن ماسٹر ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ رجی نے چارپائی کے نیچے سے ٹرنک باہر نکالا اور کپڑے تبدیل کرنے لگی۔ گھمن نے دونوں ہاتھ کوئلے کی انگیٹھی پر رکھ دیے، اسٹیشن ماسٹر سے گفتگو کرنے کے لیے مناسب الفاظ کا انتخاب کرنے لگا۔ رجی نے اجلت کے عالم میں کپڑے تبدیل کیے، جوتیاں پہن کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ گھمن نے تنقیدی نگاہوں سے اس کے سراپے کا جائزہ لیا اور اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے کوارٹر سے باہر نکل آیا۔ اسٹیشن ماسٹر کا گھر عمارت کے عقب میں واقع تھا۔ اس کے گھر کی چھتیں سرخ ٹین سے بنی ہوئی تھیں۔ مکان کے سامنے کی طرف پودوں کی کیاریاں تھیں جن کے پیچھے برآمدہ تھا۔ سامنے کا علاقہ باڑ لگا بند کیا گیا تھا۔ باڑ کے درمیان میں لکڑی کا دروازہ بنا ہوا تھا۔ اس کا گھر فیروز پور لائن کا سب سے خوبصورت گھر تھا۔ گھمن کے دل میں اکثر خواہش مچلنے لگتی تھی کہ وہ اندر جا کر مکان کو دیکھے۔ رجی خوش نصیب تھی کہ اسے موقع ملنے والا تھا۔ اس نے لکڑی کے دروازے کو کھولا اور کچا علاقہ عبور کر کے برآمدے میں چلا آیا۔ وہاں گھنٹی لگی ہوئی تھی اور اس نے گھنٹی پر انگلی رکھ دی، پھر فوراً ہاتھ اٹھا لیا۔ وہ اسٹیشن ماسٹر کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور اسٹیشن ماسٹر نے تفہیمی نگاہوں کے ساتھ گھمن کی طرف دیکھا۔ وہ سونے کے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ اس کے کھچڑی ہوتے ہوئے بالوں میں سفید رنگ کی آمیزش تھی۔ آنکھوں پر موٹے شیشوں والا چشمہ لگا ہوا تھا۔ مونچھیں ہونٹوں پر چھائی ہوئی تھیں جن کے سروں کو تاؤ دے کر اوپر کیا گیا تھا۔
اس کے باروب شخصیت کو محسوس کرتے ہوئے گھمن کو کھکی بند گئی۔ اس نے بمشکل تمام حلق میں آنے والا تھوک نکلا اور مسکین نگاہوں کے ساتھ اسٹیشن ماسٹر کی طرف دیکھتے ہوئے رجی کی طرف اشارہ کیا، پھر ممیاتے ہوئے لہجے میں بولا، یہ رجی ہے جی، کالو نے آپ سے اس کے متعلق بات چیت کی تھی۔ اسٹیشن ماسٹر نے اپنی سرخ آنکھوں سے رجی کے سراپے کا جائزہ لیا، پھر نرم لہجے میں بولا، تو نے آنے میں بہت دیر لگا دی، میں کب سے تیرا انتظار کر رہا تھا۔ آج دینار ایکسپریس کچھ دیر سے آئی تھی، کالو نے آپ کو بتایا ہوگا کہ میری ڈیوٹی اسٹیشن کے قریب بنے ہوئے پھاٹک پر ہے۔ حضور تمام رات جاگتے ہوئے گزر جاتی ہے، بہت تکلیف دہ نوکری ہے۔ اسٹیشن ماسٹر نے بیزار ہونے والے انداز میں ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش ہونے کا کہا، پھر رجی کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے خشک لہجے میں بولا، صبح 7 بجے اسے یہاں سے لے جانا، اب میرا وقت برباد نہ کر اور پھاٹک پر جا کر ڈیوٹی دے۔ اس نے جواب سنے بغیر دروازہ بند کر دیا۔ گھمن نے بیچارگی کے عالم میں دروازے کی طرف دیکھا اور مایوس قدموں کے ساتھ پھاٹک کی طرف چلا آیا۔ اسے اسٹیشن ماسٹر کے رویے سے یہ جاننے میں دشواری پیش نہیں آئی تھی کہ کالو واقعی اس کے ساتھ ساز بازی کر رہا تھا اور اس نے اسٹیشن ماسٹر سے اس کی نوکری کے متعلق بات چیت نہیں کی تھی۔ اس نے دل میں تہیہ کیا کہ وہ صبح خود اسٹیشن ماسٹر سے اپنی نوکری کے متعلق بات چیت کرے گا۔ فیروز پور لائن کا پھاٹک سنسان پڑا تھا، دھند کی دبیز تہ نے میدان کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ اب اگلی ٹرینیں رات کو 12 بجے کے قریب ریلوے پھاٹک کا رخ کرنا تھا۔ اس وقت تک کے لیے وہ فارغ تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر اسے بند کر دیا، پھر بتی جلا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ زمین پر بیٹھنے کے بعد وہ اسٹیشن ماسٹر سے اگلے دن کی گفتگو کا تانا بانا دماغ میں ترتیب دینے لگا۔ اتنے میں دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ فیروز پور لائن سے قریب ترین آبادی بھی 5-6 میل سے کم فاصلے پر واقع نہیں تھی، اور سردی کی بے انتہا بڑھتی ہوئی لہر کی بدولت ہوش و ہوا اس سے مبرہ انسان بھی اس وقت باہر نکلنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ اس دفعہ شدت پہلے سے کچھ زیادہ تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کنڈی کھولنے کے بعد دروازے کے پٹ کھول دی۔ تیز ہوا کا برفیلا جھونکا آیا، کمرے میں گھستا چلا گیا، لیکن دروازے کے سامنے کوئی نہیں تھا۔ وہ دہلیز پار کر کے باہر نکل آیا۔ چاروں طرف خوب اندھیرا طاری تھا۔ سڑک کے پاس گاڑیوں کی اکا دکا روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ میدان ویران پڑا تھا، لیکن غور سے دیکھنے پر وہاں چند سائے حرکت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سب آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے کچے کمرے کا رخ کر رہے تھے۔ گھمن گھبرا کر کمرے میں گھس گیا۔ اس نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی، پھر دیوار کے کونے میں بیٹھ کر اپنا سر گھٹنوں کے درمیان میں چھپا لیا۔ صبح اسٹیشن ماسٹر کی آنکھ گھنٹی کی آواز سے کھلی۔ اس نے دیوار پر لگی ہوئی گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ صبح کے 6 بجنے والے تھے۔ باہر ابھی تک اندھیرا طاری تھا۔ نہ جانے منہ اندھیرے کون اس کے مکان کی طرف چلا آیا۔ اس نے اپنے پہلو میں لیٹی ہوئی رجی پر نگاہ دوڑائی۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ اسٹیشن ماسٹر کے چہرے پر غصے کے تاثرات پھیلنے لگے۔ گھمن اپنی بیوی کو لینے کے لیے گھنٹہ قبل ہی مکان کی طرف چلا آیا۔ گھنٹی دوبارہ بجی۔ اس نے پلنگ کے پاس رکھی ہوئی جوتیاں پہنی اور جسم کے گرد چادر لپیٹ کر دروازے کی طرف چلا آیا۔ دروازے کھولنے پر اس نے کالو کو سامنے کھڑے ہوئے پایا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات تھے۔ وہ چھوٹتے ہی بولا، جناب غضب ہو گیا، فیروز پور لائن کے پھاٹک کا چوکیدار صبح 5:30 بجے والی گاڑی کے نیچے آ کر مر گیا۔ معاملہ انتہائی پرسرار نوعیت کا ہے۔ گاڑی گزرنے سے قبل اس نے معمول کے مطابق پھاٹک کو بند کیا، پھر لائن پر لیٹ کر جان دے دی۔ اسٹیشن ماسٹر نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا، اس میں کیا اسرار چھپا ہے؟ وہ اپنی نوکری سے خوش نہیں تھا اور بیوی بھی پاگل تھی۔ اگر اس نے خودکشی کر لی تو اس میں بھلا تعجب کی کیا بات ہے؟ کالو پریشان لہجے میں بولا، بات تعجب خیز ہے جناب، کیونکہ حیرت انگیز طور پر گھمن کا چہرہ گاڑیوں کے پہیوں کے نیچے آنے سے بچ گیا اور اس کے چہرے سے آنکھیں نوچ کر باہر نکال لی گئیں۔ اس کے سر پر بال بھی موجود نہیں ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس طرح پھیر کر اسے صاف کیا گیا ہو۔ اب کی دفعہ اسٹیشن ماسٹر کی آنکھوں میں پریشانی کے سائے رقص کرنے لگے اور وہ بڑبڑاتے ہوئے بولا، رچی کے پہلے دونوں شوہروں کی موتیں بھی ایسی ہوئی تھیں۔ رات کو مختصر بات چیت کے دوران اس نے مجھے اپنی پہلی دونوں شادیوں کے متعلق تفصیل سے بتایا تھا۔ اس کی بات درمیان میں رہ گئی اور رچی اس کے پیچھے نمودار ہوئی۔ اسٹیشن ماسٹر نے خوفزدہ نگاہوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر کالوں سے مخاطب ہو کر بولا، گھمن کی لاش کو اسپتال بھجوانے کا انتظام کرو اور اس سے قبل اسے قریبی گاؤں میں اس کی ماں کے پاس بھجوا دو۔ میں کپڑے تبدیل کر کے فیروز پور لائن کی طرف آتا ہوں۔ کالو نے اس بات میں سر ہلایا اور رچی کا ہاتھ تھامے مکان سے باہر نکل گیا۔